نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے جو سارے جہان کا خالق اور مالک ہے، جس نے ساری دنیا اور جہان کو بنایا، جس نے تمام مخلوقوں کو پیدا کیا اور ان کی روزی کی ذمہ داری لی، اور لا تعداد بے شمار درود و سلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کو اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کا امام بنایا، رحمت للعالمین بنایا، بشیر و نذیر بنایا، اور جن کی وجہ سے ہمیں ہدایت کا راستہ نصیب ہوا اور ہمیں جنت کے راستے کا پتہ چلا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اس میں یہودیوں نے عیسائیوں کے بارے میں اور عیسائیوں نے یہودیوں کے بارے میں ایسی باتیں کہی ہیں جو ان کو نہیں کہنی چاہیے تھیں، یا دوسرے لفظوں میں ایسی باتیں کہی ہیں جو غلط ہے اور جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودیوں نے کہا کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، لہذا وہ جھوٹے ہیں۔ اور اسی طرح وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اسی طرح یہودیوں نے بھی کہا، اسی طرح عیسائیوں نے بھی کہا کہ یہودی مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، لہذا وہ جھوٹا مذہب ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ دونوں فریق ہی اپنی اپنی کتابوں کی تلاوت کرنے والے ہیں، دونوں ہی فریق اپنی اپنی کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبانی مسیح علیہ السلام کی تصدیق فرمائی کے بارے میں پیش گوئی فرمائی، اور اسی طرح انجیل کے بارے میں بتایا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اس کا نام مسیح ہوگا اور اس کو انجیل عطا کی جائے گی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اور زبور کے ذریعے، تورات کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی کی گئی، جن کے حق ہونے کی واضح دلیل ہے، جبکہ یہودیوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے کوئی دلیل نہیں ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا کہ عیسائیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا ان کا مذہب جھوٹا ہے۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہودیوں نے کیوں کہا، حالانکہ یہودیوں کا جو رسول تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے تو کہا ہے، انہوں نے تو تصدیق کی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اور انجیل کی، لیکن یہودی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ انہوں نے زبانی طور پر تو موسیٰ علیہ السلام کو مانا ہے، لیکن عملی طور پر نہ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا ہے اور نہ ہی انہوں نے تورات کو مانا ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام اور تورات کو مانا ہوتا تو پھر عیسائیوں کے بارے میں اس قسم کا دعویٰ نہ کرتے۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی کہہ دیا کہ وقالت النصارى، عیسائیوں نے کہا لیست الیہود، کہ نہیں ہے کوئی بنیاد علی شیء، یہودیوں کے مذہب کی، کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ بھی جھوٹے ہیں۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برحق اور سچے پیغمبر تھے، اور تورات من جانب من اللہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب تھی، تو پھر عیسائی کس بیس پر یہودیوں کو غلط کہہ سکتے ہیں اور یہودیوں
کفر کا کہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نہ تو یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا اور نہ ہی تورات کو مانا، کیونکہ ان کے واضح احکام کے باوجود انہوں نے عیسائیوں کو کافر کہا۔ اور اسی طرح عیسائیوں نے بھی نہ تو مسیح علیہ السلام کو مانا اور نہ ہی اپنی انجیل کو مانا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے واضح احکام کے باوجود انہوں نے یہودیوں کے بارے میں غلط موقف اختیار کیا۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ اپنی اپنی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، اپنی اپنی کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ تو کتاب کی تلاوت کرنے کے باوجود انہوں نے یہ موقف اختیار کیا، حالانکہ کتاب میں تو لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی صحیح ہے، اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، تورات بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں، اور انجیل بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ تو ان کے نہ کہنے کا، نہ ماننے کا مقصد واضح ہوتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ وہ زبانی کلامی تو اپنے پیغمبروں کو مانتے ہیں، اپنی کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر ان کو نہیں مانتے۔ تو اسی طرح جس طرح یہودیوں نے زبانی اقرار کے باوجود عملی طور پر موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا، اسی طرح عیسائیوں نے زبانی اقرار کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا۔ تو اسی طرح آج بدقسمتی سے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو زبانی اقرار کے باوجود یہ تو کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں، وہ ہم عاشق ہیں، یہ اور پتہ نہیں کیا کیا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ اس سے بہت دور ہے، وہ اس سے بہت پیچھے ہیں۔ کیوں؟ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہیں کرتے، جو قرآن پاک میں لکھا ہے اس پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ لہذا جس طرح پہلے لوگ بے عمل ہونے کی وجہ سے اللہ کے غضب و غضب کا شکار ہوئے، اللہ نہ کرے کہ ہم پر بھی کوئی ایسا وقت آئے، لہذا ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس طرح ہم زبانی طور پر اقرار کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، قرآن پاک کو ماننے والے ہیں، اس طرح ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن پاک پر عمل کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر بھی عمل کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، کہ اسی طرح اور لوگوں نے بھی کہا لا یعلمون، جو بے علم تھے، مثل قولہم، ان جیسی بات کو، یعنی کہ انہوں نے اپنے علاوہ سب کو غلط کہا تھا۔ تو ان لوگوں نے بھی جو بے علم تھے اپنے علاوہ سب کو غلط کہا۔ وہ بے علم کون تھے؟ ان کے بارے میں مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ مکے کے مشرکوں کے بارے میں کہا گیا ہے، کیونکہ ان پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، اور چونکہ ان کے پاس کوئی آسمانی علم نہیں پہنچا تھا، اس لیے آسمانی علم نہ پہنچنے کی وجہ سے انہیں بے علم کہا گیا ہے۔ تو جس طرح دوسرے لوگ ان کو اپنے پیغمبروں کو اور دوسری امتوں کو جھٹلاتے تھے، ان لوگوں نے بھی اپنے علاوہ سب کو جھٹلایا۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مکے والوں نے انہیں صحابی کہا، اور جب کوئی عام آدمی مسلمان ہو جاتا تو مکہ کے مشرک ان کو مسلمان کہنے کے بجائے صحابی کہہ کر پکارتے۔ صحابی کا مطلب ہے بے دین، جس کا کوئی دین نہ ہو، جس کا کوئی مذہب نہ ہو، اس کو صحابی کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس طرح فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت، اور اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ قیامت کے دن کریں گے، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز میں یہ اختلاف کر رہے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی باتوں میں نہ آؤ، آپ اپنے دین کی ترویج اور نشر و اشاعت کو جاری رکھو، آپ اسلام کی تبلیغ کرتے رہو، اللہ کا حکم لوگوں تک پہنچاتے رہو۔ یہ جو کہتے ہیں ان کو کہنے دو، ہم خود ہی ان سے قیامت کے دن نپٹ لیں گے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت، پس اللہ تعالیٰ ہی ان کے درمیان قیامت کے روز فیصلہ کرے گا۔
کس کا؟ فیما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کو جھوٹے کہنا، اپنے آپ کو سچا کہنا اور دوسرے کو جھوٹے کہنا، تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تو لہذا ہمیں یہی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں، قرآن پاک کو مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مان کر ان پر عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہا اور سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔